بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نماز فجر ادا کرنے کے 6 بڑے حیران کن فائدے، جسے جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ سب دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ جو شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اتنے انعامات سے نوازتا ہے، اتنی زیادہ فضیلت اور اتنے فائدے عطا کرتا ہے۔ اگر آپ فجر میں نہیں اٹھتے، سوئے رہتے ہیں، سستی کرتے ہیں، بلا عذر آپ اٹھ نہیں سکتے، آپ کی فجر کی نماز اکثر قضا ہو جاتی ہے، تو مجھے امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ فجر کی نماز ضرور ادا کریں گے اور آپ کے دل میں نماز کا شوق پیدا ہوگا اور آپ کبھی سستی نہیں کریں گے۔ باقی جو نمازیں ہیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان میں انسان سویا ہوا نہیں اٹھتا، لیکن فجر کی نماز سے پہلے انسان سویا ہوا اٹھتا ہے، بیدار ہو کر اس کو نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو کافی سارے لوگ سستی کر جاتے ہیں۔ سستی کی وجہ بلا عذر وہ اپنی نماز قضا کر دیتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ غلط بات ہے۔ فجر کی نماز کبھی قضا نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز ادا کرنے کی کتنی فضیلت ہے اور اس کے کتنے زیادہ فائدے ہیں۔ ویسے تو حدیث کی کتابوں میں فجر کی نماز کی فضیلت کے حوالے سے کافی احادیث موجود ہیں، لیکن میں یہاں پر چند احادیث بیان کرنے جا رہی ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فجر کی نماز ادا کرنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، اس کے کتنے زیادہ انعامات ہیں جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ نماز فجر پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت برکت عطا کرنے کی دعا فرمائی۔ اے اللہ، میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد کوئی کام کرتا ہے، تو اس کے پورا دن بھی کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کہیں لشکر بھیجنے کا ارادہ فرماتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سویرے اس لشکر کو روانہ کرتے۔ تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جو شخص کام کاج شروع کرے گا، تو اس کے کام میں برکت رکھتی جائے گی، کیونکہ اس وقت کو برکت کا حصہ عطا کیا جاتا ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کا دوسرا بڑا فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی، تو وہ بندہ ایسا ہے جیسے اس نے آدھی رات نماز پڑھی، اور فرمایا کہ جس شخص نے فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی، تو وہ بندہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ اب عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے، صبح آپ نے فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی، تو آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ کتنے خوش قسمت لوگ وہ ہیں جو عشاء کی نماز پڑھ کر سوتے ہیں اور صبح فجر کی نماز اٹھ کر باجماعت ادا کرتے ہیں۔ انہیں پوری رات عبادت کرنے کا، پوری رات قیام کرنے کا، رکوع کرنے کا، سجدہ کرنے کا، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں، اور یہ فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ جب یہ فرشتے اوپر جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، تو اللہ رب العالمین سب جانتا ہے، لیکن اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ بتاؤ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ اب فرشتے عرض کرتے ہیں، یا رب العالمین، ہم نے تیرے بندے کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ تیری عبادت کر رہا تھا، قیام کر رہا تھا۔ کتنی بلند شان ہے اس شخص کی جس کا ذکر فرشتے اس حال میں کر رہے ہیں کہ اے اللہ، تیرا فلاں بندہ جب ہم اسے چھوڑ کر آئے تو وہ نماز ادا کر رہا تھا، جب گئے تو اس وقت بھی نماز، اور جب واپس آئے عصر کے وقت اس وقت بھی وہ نماز ادا کر رہا تھا۔ کتنا بلند مقام ہوگا اس شخص کا اللہ کی بارگاہ میں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کا چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس تمام سے بہترین ہے، یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان تمام سے بہتر فجر کی سنت ہے، جو فجر کے فرض ادا کرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں موجود ہے ان تمام سے بہتر فجر کی 2 سنت ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنی زیادہ فجر کی نماز ادا کرنے کی فضیلت ہے۔ نماز فجر کا 5واں بڑا فائدہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں ہے یہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 2 ٹھنڈک والی نمازیں ادا کی وہ جنت میں جائے گا، یعنی ٹھنڈک والی نمازیں فجر اور نماز عصر ہیں۔ اس وقت سورج کے اندر حرارت نہیں ہوتی، یہ ٹھنڈک والی نماز ہے، یعنی نماز فجر ادا کرے گا اور نماز عصر ادا کرے گا تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں فجر اور عصر کی نماز منافقین پر بھاری ہے، یعنی وہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز ادا نہیں کرتے، یہ ان پر بھاری ہے۔ اس سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو شخص فجر اور عصر کی نماز نہیں پڑھتا تو وہ کن لوگوں میں شمار ہوتا ہے، اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز اور عصر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے وہ شخص پکا مومن ہے۔ نماز فجر کا چھٹا بڑا فائدہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی وہ شخص اللہ کے ذمہ یعنی اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ پس تم میں سے کسی نے اللہ تعالیٰ سے اپنے ذمے کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، پس جس سے اس نے اپنے ذمے کے بارے میں کوئی مطالبہ کیا تو وہ اس کو پکڑ لے گا اور وہ منہ کے بل اوندھا جہنم میں پھینکا جائے گا، یعنی جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس شخص کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ وہ شخص اللہ کے ذمے ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے۔ تو اس لیے اگر کسی نے اس طرح کیا تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے کے بارے میں پوچھ لیا، اگر وہ شخص پکڑا گیا تو اللہ رب العالمین اس شخص کو منہ کے بل اوندھا جہنم میں پھینکے گا۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔